بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے اردو کا سبق، کل کا لفظ تھا آب حیات۔ آب یعنی پانی اور حیات بنے زندگی۔ دراصل یہ عبارت کچھ اس پیراہے میں استعمال ہوتی ہے کہ کسی نے ایسا پانی پیا ہو جس سے اس کی عمر غیر معمولی طور پر بڑھ جائے۔ کچھ دانشور اس عبارت کو حضرت نوح علیہ السلام کی طویل عمری سے تعبیر کرتے ہیں۔ میری رائے مختلف ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ کا حکم ہے کہ کوئی شے دائمی نہیں ہے اور ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا۔ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں کل کے لفظ کی طرف۔ آپ بیتی، الف مدہ پے، آپ بیتی۔ مطلب تلاش کیجئے، مفہوم سمجھیے، جملے میں استعمال کیجئے اور کمنٹس میں جملہ بنا کے بھیج دیجئے تاکہ کل انشاءاللہ اس پہ بات ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم بات کریں گے قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھنا تھا۔ قرآن کو پڑھنا نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ اب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے جب سے ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ریکیپ، یا ہم دہرائیں گے سورہ ناس کو جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ 3 اہم نقطے، انتہائی آسان۔ دعا مانگیے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ شر سے پناہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا مانگیے تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ ان لوگوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ڈراتے ہیں مختلف چیزوں سے، اور وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی۔ اس لیے تمام جن و انس من الجنت والناس سے آپ نے اللہ کی پناہ مانگنی۔ شکریہ۔ اب آئیے آج کے نئے سبق یعنی سورہ الکافرون کی طرف۔ مکی سورہ نمبر 109، صرف 6 آیات، مختصر آیات، لیکن بہت ہی جامع اور بہت ہی ایلیبوریٹ مطلب ہے سورہ کافرون کا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی پڑھیں گے، مولانا مودودی کی کتاب سے اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور آخری آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ کافرون کا انگریزی ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھتے ہیں۔ Say, O disbelievers, یا ایھا الکافرون، I do not worship that which you worship, nor do you worship the one whom I worship. سبحان اللہ۔ And neither I am going to worship that which you have worshipped، یعنی جس کی تم عبادت کر چکے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرنے والا۔ Nor will you worship one whom I worship،
For you is your faith, and for me is my faith. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ، کتنی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں مذہب میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سورہ سے ملنے والے حکم اور پیغام کو بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں نے مکمل مفہوم کے ساتھ ہمیں نہیں پڑھایا، اور اسی لیے معاشرے میں موجود عدم برداشت مذہب کے لیے اور فرقے کے لیے دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین سے لڑنا نہیں، لپٹنا تھا. اللہ کے حکم کے مطابق نہ آپ کسی دوسرے کے خدا کو کچھ کہیں اور نہ ہی دوسرا آپ کے عقیدے پہ اعتراض کرے. اب اس مکمل اور جامع سورہ کے عمومی مفہوم کو انتہائی آسان اردو میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے، کیا خوب ہے فرمان اللہ کا میرے. غلط بات ہو ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ. کیا خوب ہے فرمان اللہ کا میرے، کہہ دو کہ نہیں پوچھتا مٹی کے بتوں کو. کہہ دو کہ نہیں پوچھتا مٹی کے بتوں کو. تم بھی نہ کبھی مانو گے اللہ کو میرے، اور میں بھی نہ کبھی مانوں گا مٹی کے بتوں کو. تم بھی نہ کبھی آؤ گے راہ پہ میری، جو ہے راستہ تمہارا میرا وہ نہیں ہے. جو ہے راستہ تمہارا میرا وہ نہیں ہے. تو جاؤ چلے جاؤ تم اپنی ڈگر پہ، لکم دینکم ولی دین. تو جاؤ چلے جاؤ تم اپنی ڈگر پہ، مجھ کو تو ہے عزیز میرا دین خدا بندی. سبحان اللہ، مجھ کو تو ہے عزیز میرا دین خدا بندی. شکریہ. مجھے امید ہے کہ اب آپ سورہ الکافرون کا مفہوم کبھی نہیں بھلا سکیں گے. انشاءاللہ کل سورہ العصر پڑھیں گے. ناظرین، کووڈ کی وجہ سے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے آپ کے بچے آن لائن کلاسوں کے عادی ہو چکے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ 10-12 منٹ کی جو ویڈیو ہوتی ہے، آپ اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں، چینل آن کر کے ان کو بٹھائیں. اس سے انہیں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور دوسرے اردو زبان جس سے سمجھنے، لکھنے اور پڑھنے میں انہیں دشواری ہوتی ہے، خاص کر انگریزی میڈیم اسکول کے بچوں کو، انہیں اس میں بہت مدد ملے گی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ، چونکہ ان کی یادداشت اچھی ہوتی ہے بچوں کی، اگر ان میں سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو وہ آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے قرآن کو سمجھ لیں گے. بلکہ یہ جو کی پوائنٹس میں دیتا ہوں انہیں ہو سکتا ہے وہ زبانی یاد بھی کر لیں، اور اس سے انہیں اردو اور قرآن دونوں میں مدد ملے گی انشاءاللہ. اب آئیے آج کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی طرف. ایک بار پھر 2 باتیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام سہل ہو جائے گا، یعنی آسانی سے پورا ہو جائے گا اور برکت بھی ہوگی. اور دوسری بات، مذہب پر بات کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لیجیے. آپ نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو بہت احتیاط سے کام کیجیے. شکریہ. ناظرین، اس کے علاوہ کل سے یعنی 1 ستمبر سے 8 ستمبر تک ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں پاک وطن پاکستان سے محبت اور عقیدت پہ مبنی کلام پیش کیا جائے گا. اور پھر 5 ستمبر سے 8 ستمبر تک
پاک افواج سے یکجہتی کی ضرورت پہ زور دیتے ہوئے آرمی، فضائیہ اور بحریہ پہ لکھے ہوئے کلام پیش کروں گا، لیکن انشاء اللہ تعالیٰ اردو اور قرآن کے سبق جاری رہیں گے۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دیجئے کہ ہماری محفل کو جوائن کریں تاکہ ہمارا حلقہ احباب وسیع ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔